شان رمضان نشریات میں ایک بار پھر خوش آمدید. الحمدللہ شہر رمضان آباد ہے اور یہاں پر تمام بہن اور بھائی سحری سے فیضیاب ہو رہے ہیں. ہمارے ساتھ علماء کرام بھی موجود ہیں اور ہم نے کچھ جناب خطیت الکبریٰ کے حوالے سے اور ان کا ایک اسپیکٹ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اس حوالے سے بات کی. لیکن علامہ مظفر صاحب اگر اجازت ہو میں پہلے یہ بات, چونکہ ہماری یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی ملکی عالمی سطح پر جو ڈیولپمنٹس ہوں, اور یہ مجھ میں ایک پرابلم ہے کہ وہ کرنٹ افیئرز والا میں وہ اپنے ذہن سے نکال نہیں پاتا, اس لیے اس کا بھی جو ہے وہ تذکرہ کرنا ضروری ہوتا ہے. تو مجھے بتائیے گا, آج جب کہ ہم جناب خطیت الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا تذکرہ کر رہے ہیں, امہات المومنین کا سب کا تذکرہ ہوا, اور پھر جب علامہ صاحب نے کچھ روایات بتائیں کہ جس میں چمک یہ آ رہے ہیں تو اس میں جناب مریم اور تمام کا تذکرہ ہوا. تو ایک ایسے موقع پر جب ہم آج کائنات کی اس عظیم ترین شخصیت کا اور اس عظیم ترین عورت کا تذکرہ کر رہے ہیں, آج ہی ایک واقعہ ہوتا ہے کہ جناب جہاں شام میں جناب سیدہ زینب کے مزار ایک اور مقامات مقدسہ کی جو ہے وہ بے حرمتی ہوئی. تو یہ پھر کیا ہے, ایک طرف جو ہے وہ عظیم ترین ہستیوں کے ہم فضائل بیان کر رہے ہیں اور دوسری طرف مقامات مقدسہ میں, حالانکہ اگر مجھے کریکٹ کیجیے گا اگر میں غلط ہوں, کہ اسلام تو جو غیر مسلم بھی ہے, جو ہمارے عقیدے کے برخلاف بھی کوئی اگر جائے عبادت ہے تو اس کا احترام لازم نہیں ہے اسلام میں. بہت اچھی طرح آپ نے توجہ دی اور میں بہت مشکور ہوں آپ کا. جس طرح کہ آج کا ایک بہت بڑا سانحہ المناک واقعہ سیدہ زینب کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا, جن کی استقامت و للہیت کو ہم کربلا سے سمجھتے ہیں, ان کے خطبات مبارکہ سے سمجھتے ہیں, اور سیدنا امام علی مقام رضی اللہ عنہ وارضاہ عنہ کے اس قافلے کو سنبھالنے اور اس کے تحفظ کے حوالے سمجھتے ہیں. تو یقیناً یہ ہمارے لیے بہت شرم کی آج بات ہے. اللہ رب العالمین تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرمائے, اور جن نفوس قدسیہ کو اللہ نے قدر و درجات عطا فرمائے ہیں ان کی قدریں اللہ ہمارے قلب کی پنہائیوں میں راسخ فرمائے. آمین. میں یہاں پر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے کہ جو آپ نے یہ کہا کہ آثار مقدسہ, تو یقیناً یہ ایک عجیب و غریب جو ہے کہ وہ یوں کہیے کہ سازش ہے اور سراسر خارجیت ہے کہ جس کی بنا پر جو ہے وہ مقامات مقدسہ اور بالخصوص مزارات کو منہدم کرنے کے حوالے سے یہ جو سلسلہ ہے, جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آثار مقدسہ کی تعظیم اور اس کی توقیر کا ایک سلسلہ ہے. میں ایک بات عرض کروں, اہل سنت میں بہت بڑے امام گزرے ہیں, صاحب خزیمہ, صاحب صحیح بن خزیمہ, حضرت ابو بکر بن خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ, جن کی حدیث شریف کی کتاب ہے صحیح بن خزیمہ. ان کے حالات ہم پڑھتے ہیں اور وہ ہیں جن کو ہمارے وہاں جس طرح کہ علامہ ابن حجر اسقلانی نے تہذیب التہذیب میں لکھا کہ امام الحدیث ہے. یہ امام بہقی کا آپ نے نام سنا ہے, امام حاکم, یہ ان کے تلامذہ کے تلامذہ ہیں اور یہ بہت تفوق رکھنے والی شخصیت ہے. امام بخاری کے بعد اگر یہ کہیں کہ جن کی صحت و سلامیت امامت کا درجہ جن کو دیا جاتا ہے حدیث میں, وہ حضرت امام ابو بکر بن خزیمہ ہے. یہ مصر کے رہنے والے تھے. امام اہل سنت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بستان المحدثین شریف کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہے. فرمایا کہ کچھ ان کے حاسدین وہاں پیدا ہوئے تو وہ وہاں سے ہجرت کر کے طوس آ گئے, مشہد, اور جو مشہد کا انہوں نے انتخاب کیا تو ہمارے دیکھیے کہ اکابر کے اندر شغف کتنا ہے صالحین کا. اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ لخت جگر سیدنا موسیٰ کاظم رضی اللہ آرام فرما رہے مشہد میں, وہاں پر جب پہنچے تو ان کے بارے میں علامہ ابن حبان نے کتاب الثقات میں بھی لکھا ہے, علامہ ابن حجر نے تہذیب التہذیب میں بھی لکھا ہے کہ ہم نے خود باقاعدہ جماعت کی صورت میں ان کی مزار مقدسہ پر حاضری دی, اور ہم بڑے حیران تھے کہ دن بھر حضرت حدیث پڑھاتے تھے اور شام کے وقت اپنا لباس چینج کر کے درویشانہ لباس پہن کر برہنہ پاؤں حضرت امام علی رضا کے دربار پر حاضر ہوتے, اور حضرت امام حاکم اور تمام علماء نے کہا کہ اس طرح حاضر ہوتے کہ ان کا تضرع اور ان کا گڑ گڑانا اور ان کا جو ہے کہ وہ عاجزی سے پیش آنا, ما تحیرنا, وہ ہمیں حیران کر دیتا تھا کہ یہ اس طرح ادب ہوتا ہے. تو جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ یہ رغبت کیوں رکھتے ہیں, تو فرمایا کہ میں مصر سے چلا تھا اور جب مجھے کوئی مصیبت اور پریشانیاں پہنچتی تھی تو زرت الی قبر علی بن موسیٰ رضا صلوات اللہ علی جدہا اور جدہ والے, تو میں اس وقت سیدنا امام علی رضا کی مزار مقدسہ کی زیارت کرتا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جنہوں نے احادیث کی خدمت کی ہے اور اس کی باغڈور سنبھالی ہے, ان میں ان تمام چیزوں کا بڑا تقدس, بڑا مرتبہ, بڑا مقام رہا ہے. اور آخری بات میں صرف اس حوالے سے یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں, شاہ عبدالعزیز صاحب نے تحفے میں بھی لکھا ہے کہ اگر کسی راوی کو اگر آپ صحیح جانتے ہیں, میں وقت زیادہ تو نہیں لے رہا, نہیں آپ کسی راوی ہمارے فائدے میں تو ہاں یہ امت کے فائدے میں یقیناً. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے تحفہ میں نقل فرمایا کہ راوی حدیث کے لیے دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں, ایک تو صادق القول ہو, راسخ العمل ہو, قول جو بیان کر رہا وہ بھی سچا ہو اور عمل بھی تقویٰ اس کا ٹھیک ہو, جب اس سے حدیث رسول لی جاتی ہے. شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے وہاں تیسری شرط ہے حب اہل بیت,
کیونکہ واقعہ ہوا ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، حب اہل بیت. فرمایا اگر کوئی شخص صادق القول ہو اور راسخ العمل ہو اور اس کے دل میں بغض اہل بیت کا، تو اس سے روایت لینا حرام ہے. یہ امام اہل سنت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے وہ افکار ہیں. اور آخر میں ایک میں بات عرض کروں، بخاری کے اندر موجود ہے، جب کعبہ شریف تعمیر تھا تو کتاب الحج کے اندر موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور سیدہ عائشہ سے، میری ماں سے حضور نے یہ کہا رضی اللہ عنہ بنت صدیق کہ عائشہ یہ جو کعبہ بنا ہے نا، اس کا مراد و مفہوم یہ ہے، یعنی یہ میرے مزاج کے موافق نہیں ہے. اچھا، کیونکہ اس کا دروازہ اوپر ہے. تو سیدہ نے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کا دروازہ زمین پر آئے اور پیچھے ایک دروازہ کھلے، 2 دروازے ہوں، اور یہ صرف نہ ہو کہ تمہارے قوم کے رؤساء جائیں، غریب بھی جائیں، یہاں سے کعبے میں داخل ہو، وہاں سے نکل جائیں. تو میری ماں نے سرکار کی بارگاہ میں اس کی یا رسول اللہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ جو یہ کریں. تو حضور نے ذکر فرمایا نہیں، تیری قوم ابھی تازہ ایمان لائی ہے اور ان کے دل میں اسی چیز کی محبت ہے، اگر ان کے فتنے میں پڑنے کا ڈر نہ ہو تو میں یہ کرتا. تو علامہ عینی نے لکھا کہ کسی کے نزدیک اگر کوئی چیز واقعتاً ایسی ہو کہ اس کے فقہ یا اس کے مزاج کے مطابق درست نہیں ہو رہی ہے، لیکن اس میں سورش کرنے سے، جیسے انہدام بقی ہے یا جو ساری چیزیں ہیں، اس کی سورش کرنے سے مسلمانوں کے اندر ایک انتشار پیدا ہوگا تو وہ کام کرنا ناجائز ہے، اور یہ حدیث پاک اس کا ماخذ ہے. تو لہذا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور حضرات اہل بیت اعظام، ان کی قدریں، ان کی تعظیم مسلمان پر فرض ہے، اور یقیناً جو ان کی اہانت کرتا ہے تو ہم اس کو کس منہ سے مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ یہ سازش اسلام قرآن مجید کی آیت ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ آپ نے جو کار رسالت انجام دیا ہے اس کی کوئی اجر نہیں ہے سوائے یہ کہ آپ کے اقربا سے محبت کی جائے. تو اقربا میں جو سب سے نزدیک ترین ہیں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، اس کے بعد ان کی نواسی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ. اور سب سے بڑا مسئلہ یہاں پر یہ آتا ہے کیوں لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں. اس کی ایک وجہ، خود جب یہ کاروان جا رہا تھا کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام، وہاں پر یہاں قربہ سے ہم جو مراد لیتے ہیں، یقیناً علامہ نے جو کہا بالکل ٹھیک ہے تاکہ ایک امتزاج ہو جائے اس میں. یہ قربہ عام ہے، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے قرابت جس اعتبار سے ہوئی، باعتبار نسب سے ہوئی، باعتبار صحبت سے ہوئی، لیکن خواص کا بھی ذکر فرمایا یقیناً. تو یہ حضرات صحابہ کرام جس طرح میں نے عرض کیا، ان کے مزارات مقدسہ ہوں یا اہل بیت، تو اس کے بارے میں جو ہے غور کرنا بہت ضروری ہے. بالکل. جزاک. جب یہ کاروان جا رہا تھا، شام کی طرف آگے بڑھ رہا تھا اور یزید نے بلایا تھا اس کاروان کو، تو وہاں پر ایک شامی آتا ہے اور اس کاروان میں دیکھتا ہے کہ کون مرد ہے جس سے گفتگو کی جا سکے. تو دیکھا کہ مولا سید سجاد وہاں موجود ہیں اور بہت خستہ حالت کے اندر ہے، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ کربلا کے جو واقعات تھے اس کے بعد ان کے پیروں میں بیڑیاں تھیں، ان کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھی، اور کس طریقے سے ان کو بہیمانہ طریقے سے لے جایا جا رہا تھا. وہاں شامی آ کر ایسے گستاخانہ جملے کہتا ہے کہ اچھا ہوا تیرے ساتھ کہ تیرے مردوں کو قتل کر دیا گیا، تیری عورتوں کو اسیر کیا گیا. یہ جملے کہے جا رہا ہے، لیکن سید الصابرین، سید الساجدین صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اور یہ بہت، میں ایک اہم بات آپ کی خدمت میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں وہاں پر وہ ساری باتیں کہنے کے بعد مولا سید سجاد نے صرف اتنا سوال کیا کہ بتا تو نے قرآن مجید پڑھا ہے نہیں پڑھا. اور یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے امت کا. امت مسلمہ نے کچھ آیتیں دیکھ لی ہیں، کچھ احادیث، کچھ اقوال دیکھ لی ہیں، پورے قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی ہے، پورے قرآن مجید کو نہیں پڑھا ہے، نہیں سمجھا ہے، جس کی وجہ سے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. اس سے کہا تمہارا قرآن سے کیا واسطہ ہے؟ کہا قرآن مجید میں تو نے یہ آیت پڑھی ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ، اس میں ذی القربہ سے مراد ہم لوگ ہیں. تو نے وہ آیت پڑھی ہے وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، اس میں ذی القربہ سے مراد ہم لوگ ہیں. تو نے وہ آیت پڑھی ہے قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، اس میں قربہ سے مراد ہم لوگ ہیں. تو نے وہ آیت پڑھی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اس میں اہل بیت سے مراد ہم لوگ ہیں. جب اپنا تعارف پیش کیا قرآن کی روشنی میں تو شامی اپنے سر کا امامہ اتارتا ہے اور زمین پہ پٹک کر کہتا ہے کہ کیا تم ہی واقعاً اہل بیت رسول ہو؟ کیا تم ہی رسول کے اقربا ہو؟ جب معرفت میں اضافہ ہوتا ہے تو انسان کی دشمنیاں ختم ہو جاتی ہیں. سب سے بڑا مسئلہ ہمارا یہاں کا یہ ہے کہ ایجوکیشن بہت کم ہے. جہاں ایجوکیشن کم ہو، جو میں آپ کو معافی چاہتا ہوں، میں آپ کو یہ کاٹ رہا ہوں یہاں پر. ابھی یہ جو بھی آپ بات کر رہے ہیں مولانا، آج اسی بات کو ہم ڈسکس کر رہے تھے اور میں آپ سے ذرا اس پہ چاہتا ہوں، کیونکہ وہ ہمیں کہہ بھی رہے ہیں کہ اس پہ آپ حضرات سے تھوڑی سی رائے چاہیے ان کو. یہ جو بھی آپ بات فرما رہے ہیں کہ ہماری ایجوکیشن کے اندر اب نہ تو قرآن سنایا جاتا ہے، اسلامیات کا ایک سبجیکٹ ہے، اس کو ویسے ہی کوئی ایسی ویلیو ہے نہیں، اس بدقسمتی سے ہم دیتے. تو میرا یہ سوال یہ ہے کہ حضرت ہمارے ہاں جو نصاب ہے، جو ہمارا نصاب ہے پڑھائی کا، بچوں کا،
اس کے اندر دنیاوی تعلیم تو ہے، موجود ہے، کیا اگر ہم دینی تعلیم قرآن اور حدیث کی روشنی میں اگر ہم لے کر آئیں تو اس سے ہمارے بچوں کی پرورش میں فرق پڑ سکتا ہے؟ اور یہ پریکٹیکلی ہم لا سکتے ہیں، پریکٹیکلی؟ بالخصوص پہلی بات جو اجماعی نظریات ہیں اسلام بالکل جس طرح آپ نے ذکر فرمایا، جو اجماعی نظریات ہیں شخصیات کے حوالے سے یا اس عقیدے کی بنیاد کے حوالے سے، اس پر شائستہ انداز سے لکھا جائے، معظمان دین حضرات صحابہ کرام، حضرات اہل بیت اعظام، اجلہ اولیاء کاملین جو سواد اعظم کے ترجمان ہیں، ان سے اپنی اولادوں کو متعارف کرانا اپنی اولادوں کا ایمان کو بچانے کے لیے ضروری ہے الحمدللہ۔ اور پھر اتنے آسان انداز میں اس کی تشریح اور اس کی انٹرپریٹیشن کر دی جائے تاکہ ہمارے وہاں تو بھرتیاں بھی استاذوں کی پھر علمان والحفیظ ہے، تاکہ کوئی بھی پڑھائے تو اتنے سادے انداز میں، یہ نہیں کہ اردو اتنی گاڑیوں کے فیروز اللغات پھر ہم کھولیں تو اتنی سادی اردو کے ساتھ اس کو لکھ دیا جائے کہ احترام صحابہ، احترام رسالت، احترام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن، اور جملہ ازواج مطہرات اور جملہ اہل بیت اعظام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور امت کے اولیاء اجلہ جنہوں نے امن کا درس دیا، محبت کا درس دیا، جن سے ہمارے عقیدے وابستہ ہے، ان کا تعارف جب ہوگا، جب شخصیات مل جائیں گی تو دین خود ہی مل جائے گا، صراط الذین انعمت علیہم، تو شخصیات ہی کے اتباع کی بات ہے۔ بے شک بے شک، ذرا سی بات کا اضافہ کرنا چاہوں گا۔ آپ ماہ رمضان جو ہے وہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ قرآن مجید کی جب سب سے پہلی آیت نازل ہوئی تو نہ وہ توحید کے بارے میں تھی، نہ رسالت کے بارے میں تھی، نہ قیامت کے بارے میں تھی، نہ نماز کے بارے میں تھی، نہ روزے کے بارے میں تھی۔ سب سے پہلی آیت نازل ہوئی ہے تعلیم کے بارے میں۔ بے شک بے شک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ کیونکہ اگر تعلیم عام ہوگی خود بخود یہ ساری دوریاں ختم ہو جائیں گی۔ اور اقبال نے بھی کہا تھا کہ حرف اقرا حق بے ما تعلیم کر، رزق خیش از دست ما تقسیم کر۔ اور آج ہو یہ رہا ہے، جان ڈیون پورٹ نے بھی اپنے کتاب کے اندر لکھا ہے این اپولوجی فار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اینڈ قرآن کے اندر کہا کہ دنیا کے آغاز سے لے کر آج تک میں نے کوئی دین، کوئی مذہب ایسا نہیں دیکھا ہے جس نے تعلیم پر اتنا زور دیا ہو جتنا اسلام نے دیا۔ ماشاءاللہ۔ اور اسلام کی ترقی کی اصل وجہ یہی ہے کہ اس نے تعلیم پر زور دیا تھا۔ اور وہ کہتا ہے کہ اسلام کا کمال یہ ہے کہ علم کی فضیلت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن اسلام نے ایجوکیشن کو دین کا حصہ بنایا۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم حاصل کرنا لیکن مختصراً شیخ میں ایک جملہ سمجھ کروں، مولانا نے اس کو عمومی درجہ دیا، یقیناً ہونا چاہیے عصری تعلیم، کیونکہ آپ نے مجھ سے سوال دین کا بالکل کیا وہی تھا، تھا حضرت۔ تو دین کے حوالے سے میں نے یہ ذکر کیا ہے، اور یقیناً مولانا نے بہت اچھا کہا کہ اقرا تعلیم کی بات کی گئی، تو دین میں تعلیم کا ماخذ یہی ہے جو میں نے ذکر کیا کہ تعلیم کیا لیکن حضرت بسم ربک الذی خلق، اللہ کو بیچ میں لانا ضروری ہے۔ بالکل دین جب آپ کہیں گے تو دین کیا ہے؟ ہاں بے شک۔ مصطفیٰ پر رساخ شرا کے دی ہم اوست اگر بون رسیدی تمام ابو لہبی سے، تو یقیناً جو ہے وہ یہ نظریہ اور یہ اصلی تعلیم کی طرف اشارہ، یہ ضروری، اس کا امتزاج ہونا چاہیے۔ فائنل ورڈ اسماعیل بھائی نے بڑی زیادتی کی ہے۔ جملہ بس صرف یہ کہ شاہ صاحب آج تشریف لائے تو الحمدللہ محفل میں رونق ہوئی، اور مجھے الحمدللہ بڑا موقع ملا کھانے کا کھانا تناول کرنے کا۔ میں سمجھ گیا۔ شاہ صاحب کی تشریف آوری سے معلومات الحمدللہ بہت ہوئی، بہت مزہ آیا الحمدللہ۔ دونوں حضرات الحمدللہ، دونوں ہمارے شیخین جو ہیں، جناب ان دونوں شان حضرات رمضان نشریات کا سلسلہ جاری ہے، ایک چھوٹا سا وقفہ، اور وقفے کے بعد اذان فجر کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة سب اليمين اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. شہر خموشاں سی بستی کے اس گھر میں شمیم بانو اپنی تمام تر محرومیوں کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے.
ایسی زندگی جو فقط بے بسی سے عبارت ہے. شمیم بانو نام ہے اور ہمارا بیٹا 12 سال سے بیمار ہے. وہ پہلے کام کرتے تھے, اب کام نہیں کر رہے وہ 12 سال سے. بڑے بیٹے کی بیماری نے جیسے پورے گھر کو ایک روک سا لگا دیا ہے. اور میں بھی بیمار رہتی ہوں, یہاں تک کہ میرے دوا لانے کے پیسے بھی نہیں ہوتے ہیں جو میں دوا لاؤں. کام ان کا اچھا تھا, مشین کی کڑھائی کرتے تھے, لیکن 12 سال سے یہ بیکار بیٹھے ہوئے ہیں. مشکلیں اور مصائب سوال بن کر ان چہروں پر جھلک رہے ہیں. چھوٹا بیٹا ہمارا اسٹیل کا کام کرتا ہے, اس میں اس کی اتنی آمدنی نہیں ہے جو وہ ہمارا خرچ اٹھا سکے. 8,000 روپے مہینہ کماتے ہیں. ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے. یہ بچہ تھا, یہ بھی بیمار ہو گیا. اب یہاں تک کہ پیسے نہیں ہوتے کہ ہم راشن لے لیں یا آٹا منگا لیں یا چینی منگا لیں, اتنا ہم پریشان ہیں. آرزو تو بہت ہے کہ اپنوں کے لیے کچھ کرے. آپ میں سے کوئی اس گھر کا سہارا بن سکتا ہے, زندگی کی دھوپ سے بچا سکتا ہے, ان کی مشکلیں کم کر سکتا ہے. بیٹے کے علاج کے لیے 50,000 ملنا چاہیے اور ہمارا راشن مہینے کا باندھ دیا جائے. چھوٹا بیٹا ہمارا اتنی اس کی آمدنی نہیں ہے اپنے گھر کا خرچہ چلائے کہ وہ ہمارا پورا کرے. بچہ ہمارا چھوٹا والا بھی بہت پریشان ہے, کیا کریں, مجبور ہوں. یہ بوڑھی ماں اپنے بیٹے کے لیے فکر مند ہے. آئیے اس ماں کی مجبوری دور کریں, اس بیٹے کا علاج کروائیں. اس دنیا میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کا محتاج بنا دیا ہے, اور جو غریبوں کی مدد کے حکم ربی پر لبیک کہتا ہے اس کے لیے دونوں جہانوں میں اجر عظیم کی خوشخبری سنا دی گئی ہے. پانچ بچے ہیں, 3 بیٹیوں کی شادی کر دی اور 2 بیٹوں کی کری ہے. چھوٹا والا تو ابھی اس قابل ہی نہیں شادی کے, نہ اس کا دماغ اتنا ہے جو شادی کروں اس کے, کچھ بھی نہیں. وہ مطلب اس کا بچوں والا دماغ ہے بچپن سے ہی, قد بھی اس کا نہیں بڑھا. بہت علاج کروایا جو اس کے ابو تھے تو کہیں بھی بچوں جیسا دماغ ہے اس کا, نہ کہیں فیکٹری جا سکتا ہے, ڈرتا اس قدر ہے جو ہم کہیں ڈالیں اسے کام پہ, اب اس لیے یہ دکان کھول دی, اس میں ذرا بیٹھ جاتا ہے. یہ خاندان اپنے رب کی طرف التجا کر رہا ہے. اور بڑا بیٹا اپنے بچوں میں, ہمیں پتہ ہے غریب بندے اپنے پورا کر لیں, آج کل تو بہت ہے. یہ بیچارہ کام بھی نہیں کر سک رہا آج کل. شاید کا وہ بائی پاس ہوا تھا نا, اس کے بعد بھی تکلیف ہوتی ہے, اسپتال بار بار داخل ہو جاتا ہے, درد ہوتا ہے دل میں. حالات جیسے بھی ہوں ان کا سامنا تو کرنا ہی پڑتا ہے. اگر ان کا بر وقت علاج ہو جائے تو یہ دوبارہ اپنے خاندان کا سہارا بن سکتا ہے. انہوں نے ڈاکٹر نے کہا پہلے انجیوگرافی ہوگی, اس کے بعد پھر بائی پاس ہوگا, لیکن اب اتنے ہمارے پاس نہیں ہے نا اخراجات. 2-2.5 لاکھ روپے لگتے ہیں, اب کام ہی نہیں کر سکتا, وزن
का, और थोड़ा बहुत घर पे आ जाता है वो कर लेता है, किसी की इस्त्री सही कर दी, किसी का पंखा सही कर दिया, बस। इसके पास काम नहीं होता ना, फिर बहुत परेशान होता है ये। रिक्शा हो जाए या कोई चीज ऐसी कर दें ताकि इसका कारोबार हो जाए अपना, कि बैठे का काम कर लेगा, इसका काम नहीं होता, इससे दिल की बहुत तकलीफ होती है, इसको दर्द होता है बहुत। ये एक माँ की फरियाद है दर्दमंदों के लिए। मेरे पास 2.5-3 लाख रुपया नहीं है जो मैं इसका इलाज कराऊं। कोई भी ले अल्लाह का बंदा जो करा दे इसका इलाज। आमदनी का जरिया बस यही दिहाड़ी पे लगाता था, अब वो भी 2 महीने से नहीं हो रहा काम, इससे कहीं काम ही नहीं हो रहा। 200-300 रुपए मिल गए, बस रोज का आता है, रोज ही खा रहे हैं। हम सफेद पोश लोग हैं बेटा, हमने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया कभी आज तक। अल्लाह करे कोई हमारी मदद कर दे। आपकी इमदाद इनकी सफेद पोशी का भरम बरकरार रख सकती है।